بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ۔ کشمیر میں مونسون کا سلسلہ جاری ہے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر مظفر آباد غلام محی الدین گیلانی صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے موسمی صورتحال، حفاظتی اقدامات اور انتظامات کے حوالے سے۔ کمشنر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا انتظامیہ نے مونسون سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہر سال کی طرح مونسون ہمارے ملک میں آتا ہے جی، اس کا سیزن، تو اس کی ہم مونسون آنے سے پہلے ہی اس میں تیاری ہم کرتے ہیں۔ جی، چونکہ ڈی ڈی ایم اے کا رول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے، اس کا لیڈنگ رول، جی، اور باقی جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس پہ ہماری مونسون کے حوالے سے جو کانٹیجنسیز ہیں وہ ہماری پہلے سے ساری ہم تیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دستیاب وسائل ہیں اس میں ہم کوارڈینیشن کو امپروو کر کے رابطہ مربوط رکھ کے، تو اس میں ہم یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئک رسپانس ہو اور جو ہمارا جانی اور مالی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو۔ ٹھیک ہے۔ نکاسی آب اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو لکیلی ہم پہاڑی علاقہ ہے ہمارا، اس کے جی، جہاں پہ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں تو وہاں پہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ نیچے کی طرف بے کے دریا میں جاتا ہے، جی، تو اس میں کچھ تو ہم نے اپنے ہی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم بیوقوفی کہہ لیں اس کو، کہ ہم اپنے نالوں میں اپنا سارا کچرا پھینکتے ہیں، جی، تو نالوں کی جو نکاسی ہے وہ ہم نے خود ہی روکی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مٹی اور ریت تو پانی کے ساتھ پی کے پھر چلی جاتی ہے، لیکن جو ہم کوڑا کرکٹ اس میں پھینکتے ہیں، بالخصوص جو پلاسٹک بیگز اس میں ہم پھینکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے نالوں میں جو نکاسی ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ہماری نالیاں، چھوٹی نالیاں بند ہوتی ہیں، پھر آگے ہمارے جو بڑے نالے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نالوں کے ہم اطراف میں یہاں پہ یہ ایک منفرد ایک شہر ہے کہ جو واٹر چینلز کے ساتھ ہی ہماری جو ہے وہ ہماری کنجسٹڈ پاپولیشن ہے۔ اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی پانی بلاک ہو جاتا ہے جی کسی جی جگہ پہ اور وہ پھر پھٹتا ہے اور جو ہے علاقے سے جی متاثر جی، ہوتے اس ہیں۔ میں یہ کہ پانی بلاک ہو کے مختلف لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ٹھیک ہے، ہے، سڑکوں پہ آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ ڈلوان میں نیچے والے جو آبادی ہے، اوپر والی آبادی کے مقابلے میں جو نیچے زیادہ ہے متاثر جی، ہوتی وہ ہے۔ زیادہ ولنریبل ہے، ان کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن لکیلی اس دفعہ ابھی تک تو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن پچھلے سالوں میں ماضی میں اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے رہے۔ ایک دفعہ جلال آباد نالے میں ہمارا وہ بلاکیج کی وجہ سے جی، پانی نے اپنا راستہ چینج کیا، اور ہمارا ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے ہمارے تمام آفسز ان میں پانی چلا گیا، وہ ہمارا ریکارڈ اور بہت ساری مشینری اس میں ٹھیک ہے۔ ضائع ہوئی۔ تو اس کے بعد مطلب ہر سال کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم مونسون سے پہلے، اس دفعہ بھی نالوں کی جو ہے وہ پراپر صفائی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری پی ڈبلیو ڈی کی، میونسپل کارپوریشن کی ہماری مشینری، ہم نے ساری جتنے بھی ہمارا ہم جہاں پہ سمجھتے تھے کہ ولنریبل ایریاز ہیں جی، ان کی پہلے سے صفائی کی گئی ہے مونسون سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ مونسون میں بھی ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل آن ٹوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے وہ فوراً رسپانس ہوتا ہے، سارے موبلائزڈ ہیں، ہمارے تمام جو دستیاب ریسورسز ہیں انشاءاللہ وہ لوگوں کی، شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے وہ ہم ساری آن ٹوز ہیں، وہ موبلائز ہیں سارے، تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں سر، ہوتا۔ اگر کسی علاقے میں زمینی رابطہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، بعض علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں، یا اگر کوئی ندی نالوں والی جگہوں پہ اکثر نالا تیزی سے آ جاتا ہے جہاں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات موجود ہیں؟ جی جی، ابھی ریسنٹلی مونسون کے سٹارٹ میں ایک بڑا انسیڈنٹ ہمیں جو فیس کرنا پڑا، یہ جی، پٹیالی میں ہمارے بہت سارے کچھ 150 کے قریب ہمارے ٹورسٹ تھے، تو وہاں اچانک ہی جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ فلیش فلڈنگ ہوئی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، تو وہ ادھر جو ہے محصور ہو گئے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے تمام جو ہی اطلاع ملی یہاں پہ، تو ہمارے تمام لائن ڈپارٹمنٹس، اس میں آئی وے ہمارا، اس میں ایس ڈی ایم اے کے جو ٹاپ ٹیئرس کے یعنی جو سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ ہمارے پہنچ گئے۔ جی، میں خود موجود تھا، ڈی ایس پی صاحب وہاں پہ موجود تھے ہمارے، اور مقامی لوگوں کی مدد سے ہمیں تقریباً 8 کلومیٹر ایریا جو ہے وہ اس میں جگہ جگہ سلائڈس تھیں، وہ سارا نالے کے پاس سے روڈ گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8-9 کلومیٹر کا ایریا سارا کلیئر کیا، ان سارے ٹورسٹ کو بحفاظت ہم نے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، وہ ساری روڈ کلیئر ہو کے رات کو ان کو مطلب محفوظ کیا گیا ٹھیک ہے۔ سارے لوگوں کو، تو مطلب رسپانس ہمارا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوارڈینیشن بھی بہت اچھی ہے ڈپارٹمنٹس کے سر، انتظامات ہوتے ہیں جیسے اگر زمینی رابطہ نہ ہو، ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہو تو ہیلی کاپٹر مہیا ہوتا ہے ٹائم پہ؟
ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں پھر یہاں پہ ہم گورنمنٹ لیول پہ ٹیک اپ کرتے ہیں جی، اور گورنمنٹ آرمی کے ساتھ بھی ہمارا بڑا کلوز لسان ہے ان حالات میں. تو اس ٹھیک طرح ہے، کی اگر کوئی صورتحال ہو تو اس میں سارے ادارے رسپونڈ کرتے ہیں, اس میں کس طرح کی فوری طور سچویشن پہ ہو. تعاون کیا جی, جاتا لیکن ہے. یہ مشینری کے ذریعے ہم جو ہے وہ مشینری ہماری ساری جو ہے وہ جتنی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ساری یوٹیلائز جی ہوتی ہے. یوٹیلائز ہوتی ہے, وہ ٹھیک ریڈی ہے. ہے. وہ اس میں سر شہریوں کو کن علاقوں سے گریز کرنا چاہیے اسپیسیفکلی یہ مانسون کے موسم میں, چونکہ لیڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو کن علاقوں میں ٹریول کم کرنا چاہیے, کن علاقوں سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اب آج کے دور میں تو ہمیں اپنے سیفٹی میئرز ضرور ہمیں اختیار کرنے چاہیے. ایک تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے جی کہ ویدر فور کاسٹ ہم چیک کر کے, آج کل تو ہمیں اپ ڈیٹ ملتی ہے نیٹ کے اوپر, ہر بندے کے پاس اس کے پاس جی یہ انفارمیشن اویلیبل ہے. تو ہمیں اپنا کوئی بھی ٹریول کرتے ہیں, ہم کوئی کسی جگہ ہم پکنک پہ جاتے ہیں, تو ہمیں موسم کو اور اس کی فور کاسٹ کو دیکھ کے ہی ہمیں آگے جو ہے وہ اپنا ٹور پلان کرنا چاہیے. کہ کوئی ٹھیک ہے. اور ہماری جو مومنٹ ہے بارشوں میں بالخصوص جب بارش ہو رہی ہو یا بارش متوقع ہو تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ لینڈ سلائڈس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بارش کے پیٹرن چینج ہو چکے ہیں اب. ٹھیک ہے. ایک دم سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سلائڈنگ ہمارا یہ فنامینہ اس کا بہت بڑھ گیا ہے. اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اپنی جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے سر, گھروں میں اکثر پانی آ جاتا ہے, گھس جی. جاتا ہے, اور اکثر بجلی کا شارٹ کٹ بھی ہو جاتا ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جانے کے بھی. جی. اس میں ہم بہت سارا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں اپنے مکان بنانے کے لیے, لاکھوں روپے ہم لگاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو ہماری بجلی کا جو ہماری وائرنگ ہوتی ہے یا جو بجلی کا ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہم اس طرح کا وہ خیال نہیں رکھتے. ہم تھوڑے بہت پیسے بچانے کے لیے اس میں کوئی مٹیریل اس طرح کا یوز کیا جاتا ہے یا پراپر جو اس کی کسی ایکسپرٹ کے ذریعے ہم کام نہیں کرتے. اس سے ایک تو مطلب لاکھوں کا مکان بھی ہو جاتا ہے. اس طرح سے اگر پانی جائے گا, ہمارے بریکر اچھے لگی ہوں گے, بجلی کا جو سارا ہمارا سر ننگی تاروں کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا, جگہ جگہ ڈیتھس ہو رہی ہیں جب مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو کرنٹ پھیلتا ہے. اور مظفر آباد میں چونکہ ننگی تاریں ہیں جگہ جگہ پہ, تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیسے؟ جی وہ مانسون کے حوالے سے تو یہ کہ ہمارا جو برقیات کا جو محکمہ ہے جی اس کے سارے لوگ بھی متحرک ہیں. کوئی اس طرح کی جب فلڈنگ ہو وہ بالکل گر سکتا ہے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بریکر شریکر ہمارے وہ آف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ پہ وہ رسپانس اس کا موجود ہے, مطلب کوئی اس طرح کا آتا ہے تو ہمارے بریکر آٹومیٹیکلی اس میں آف ہو جاتے ہیں. اس میں اتنا البتہ جو کوئی بڑی لائن جو ہماری ہے جو 11,000 kV والی ہوتی ہے تو اس میں رسک انوالو ہے, لیکن وہ لائنوں کی مینٹیننس ریگولر اس کا کام جاری ہوتا ہے. کسی جگہ پہ کوئی اس طرح کا ولنریبل ہو تو اس کو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ابھی تک ہوا نہیں ہے, رپورٹ نہیں ہوا. چانسز ضرور اس کے ہیں کہ پوری لائن ہی کہیں لینڈ سلائڈ کی زد میں آ جائے, تو اس میں وہ فوری طور پہ جو ہی اطلاع ملتی ہے تو اس میں وہ بریک کر دی جاتی ہے اس کی الیکٹریسٹی. سر مانسون میں بیماریاں بھی کافی پھیلتی ہیں پانی کی وجہ سے, تو اس حوالے سے کیا مشورہ دیں گے, کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے شہریوں کو؟ جی بالکل. مانسون تو بہت سارے مسائل ہمارے لیے لے کے آتا ہے, اس میں ہیلتھ کے بھی ہیں. اس میں ہمارے ہیلتھ کے جتنے بھی وہ اپنی SOPs جاری کرتے ہیں, اپنی گائیڈ لائنس جاری کرتے ہیں. جی. اس میں زیادہ ضروری ہے کہ جو سب سے زیادہ ہماری واٹر بورن جو ڈیزیزز ہیں اس میں پانی ابال کے استعمال کریں سارے لوگ. تو بہت ساری بیماریوں سے ہم تو اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ پانی کا استعمال ہمارا جو ہے وہ بڑے محتاط طریقے سے ہو, کیونکہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ کا جو پانی ہے اس میں بھی اس کی جو ہمارا ڈرینیج کا واٹر ہے اس کی امیزش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ چشموں میں تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پانی اگر بوائل کر کے استعمال کریں گے تو آدھے مسئلے ہمارے اس سے ریزالو ہو جاتے ہیں. سر دریاؤں, ندی نالوں اور برساتی نالوں کی گزرگاہوں پر غیر جو قانونی تعمیرات ہیں ان کی وجہ سے ماضی میں بھی نقصان ہوا ہے, ابھی بھی نقصان کا خطرہ ہے, تو مستقبل کا کیا لائے عمل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں تو ہماری اب جو مزید تو کوئی انکروچمنٹ ابھی نہیں ہو رہی. جی. اس میں جو زیادہ ہمارے نالوں کے گرد جو پاپولیشن جو ہماری آئی تھی, جو آباد کاری ہوئی تھی, یہ ہوئی تھی 2005 کے زلزلے کے بعد. 2005 کے زلزلے کے بعد چونکہ ہمارا نیلم ویلی بھی کٹا ہوا تھا, ہماری رابطہ سڑکیں ساری اس ٹائم لینڈ سلائڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ان ایریاز کے دور دراز علاقوں کے جو لوگ یہاں پہ رہ گئے تھے, اپنے علاقوں میں نہیں پہنچ سکے, تو وہ عارضی طور پہ ٹینٹس لے کے وہاں پہ بیٹھ کے تھے 2005 کے زلزلے کے بعد. ٹھیک ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہیں پہ انہیں معاوضہ جات ملے تو وہیں پہ وہ سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ میجارٹی جو ہمارے نالوں کے ارد گرد جو لوگوں کی آباد کاری ہوئی تھی یہ 2005 کے زلزلے کے بعد ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس ٹائم ہمارے لیے پرائرٹی یہ تھی, مطلب اس وقت کے
حکومت کے لیے بھی, اداروں کے لیے بھی, کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جان بچائی جائے, ان کو ری ایبلیٹیٹ کیا جائے. تو یہ ایشو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید ایکسپینڈ ہوتے گئے وہاں پہ لوگ. ٹھیک ہے. اب مزید تو ایکسپینشن کے اوپر تو ہم نے بہت سختی رکھی ہوئی ہے ابھی. مزید ہم نے بہت سارے آپریشنس کیے ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی نے انکروچمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو ہم نے فوری طور پہ گرایا ہے, ڈیمالش کیا ہے. FIRs ہماری جو ہے وہ 23 کے قریب تو پچھلے ایک سال میں ہم نے اس پہ پرچے دیے ہیں نالوں کے اندر جو غیر قانونی تعمیرات کی کوشش کی گئی ہے. تو سزا جزا اس پہ بھی. اب مزید انکروچمنٹس کو تو ہم بڑی سختی سے اس کو ہم روک رہے ہیں. جو پرانی ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے اب ایک پراپر لایا عمل چاہیے کہ ان کو. ٹھیک ہے سر, ایک عام آدمی کا جو مظفر آباد میں اس وقت مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی اور غیر معیاری اشیاء جو بک رہی ہیں مارکیٹ میں, جس میں دودھ, فروٹ, ایون کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں غیر معیاری بھی ہیں اور مہنگی بھی ہیں. یہ امپریشن کیوں پایا جاتا ہے مظفر آباد میں؟ پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ دیکھیں یہ بھی 2 way پروسیس ہے نا. اس میں کمپلینٹ ہماری سنگل کمپلینٹ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو اگر آئے ہمارے پاس کنٹرول روم کے ذریعے آئے, ٹھیک ہے, اپلیکیشن کے ذریعے آئے, ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے آئے. اس میں سارے ہمارے جو 3 ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایک تو میجسٹریٹس جو ہیں ہمارے جو پرائز کنٹرول کو ہم دیکھتے ہیں ADC مظفر آباد کی سربراہی میں. ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو فوری رسپانس کرتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ اتھارٹیز جو ہے وہ دیکھ رہی ہے فوڈ کوالٹی کو. ہمارا جو میونسپل کارپوریشن کا ہے اس میں میونسپل میجسٹریٹ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو تو ہم رسپانس کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک میجسٹریٹ ڈیلی کی بیسس پہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ایریا میں وزٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں. اس میں بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو اس میں ریلیف دیا جائے اور جو ناجائز منافع خوری ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کم کیا جائے. لیکن یہ ہے ایک چیلنج ہمارے لیے. سر دوسرا جو بڑا مسئلہ جو ایک عام آدمی فیس کر رہا ہے اسپیسیفکلی مظفر آباد کے لوگ, پینے کے پانی کا مسئلہ, جو کہ جتنے بھی چشمے ہیں یہاں پہ وہ آلودہ ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو ان چشموں کو صاف کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں چشمے ہمارا اپنا پبلک ہیلتھ کا پانی ہے وہ تو اپ ٹو ڈیٹ ہے, اس میں اپ ٹو دا مارک ہے. وہ اس کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں باقاعدہ جو ہمارا ماکری واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے, چشمے ہمارے جو ہیں وہ سارے ان کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں. اس میں پھر ریسورسز درکار ہیں. ان کے ساتھ ہم نے فلٹریشن کے پورے پلانٹ لگنے ہیں, ان کی فلٹریشن ہو کے وہ پروسیس ہو کے ٹھیک ہے وہ آنا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ریسورسز درکار ہیں. ٹھیک ہے, ان پہ فلٹر لگانے کی ضرورت ہے چشموں پہ. وہ پھر فنڈز الوکیٹ پبلک ہیلتھ کے ڈومین میں وہ فنڈز کی اگر فراہمی ہو تو یہ بھی مطلب ایک چشموں کے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے, کم خرچ پہ صاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کمشنر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. یقیناً آپ کی گفتگو سے عوام کو بہت معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.